بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونہا، جس دن دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما، اس بچہ کو جس کو دودھ پلا رہی ہے، وتضع، اور گرا دے گی ہر حمل والی، حملہا، حمل اپنا، وتری الناس سکارا، اور دیکھو گے لوگوں کو حالت نشا میں، وما ہم بسکارا، اور وہ نہیں ہوں گے حالت نشا میں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن عذاب اللہ کا سخت ہے۔ سورۃ الحج کا دعویٰ، ربط اور خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ یا ایہا الناس سے پہلا حصہ ہے، اور اس حصے کا موضوع ہے نفی شرک فی التصرف، یعنی نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فی التصرف۔ یا ایہا الناس، یہ تخویف اخروی ہے، اور اس میں اتقو کے دو معنی ہیں۔ اتقو وقایقی سے بچنے کا معنی بھی ہے، اور اتقو کا معنی ڈرنا بھی ہے، تو قریب قریب معنی ہیں، یہاں اتقو کا معنی ڈرنا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ اور اگر اتقو تقوی معروف کے معنی میں لینا ہے تو پھر ہوگا اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اور معصیت سے بچو، لیکن صاف معنی یہاں اتقو ڈر والے معنی میں ہے کہ ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، خطاب کے متعلق مکمل وضاحت ہو چکی ہے کہ یا ایہا الناس کا خطاب کن مواقع پہ آتا ہے، اور جو عامت المفسرین نے قول ابن عباس سے غلطی لگی، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، اور مقام خطابات کی مفصل بحث کہ قرآنی خطابات کے کہاں کہاں کیا انداز ہیں، تو جہاں جو انداز ہے یہ خطاب عام ہے۔ یا ایہا الناس، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، پھر سورہ نساء میں آیا تھا یا ایہا الناس، وہاں تخلیق کا ذکر ہے کہ تمہیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، یہاں یا ایہا الناس۔ پھر سورہ یونس میں بھی آیا تھا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کے بارے میں۔ پھر سورہ یونس کے آخری رکوع میں یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی، تو وہاں مکمل وہ بات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ خطاب عام۔ بعض حضرات نے الناس کا الف لام عاد خارجی کا لیا، اور اس سے مراد مکہ والے، لیکن یہ بہتر نہیں، یہ خطاب عام ہے۔ اتقوا ربکم،
ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ، بھائی سمجھ جاؤ گے یا مشکل ہے؟ سورۃ الحج کیا لکھا ہے؟ مدنیہ. تو الناس سے مراد مکہ والے کیسے ہوں گے؟ اس لیے یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک بھونچال، زلزلہ، بھونچال اور زلزلہ اپنے معنی میں بھی مستعمل ہے. قیامت کا بہت بڑی چیز ہے. اس زلزلہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ ساعہ یہ ہوگا نفخ اولا کے وقت، یعنی دنیا کا آخری دن وہ نفخ اولا ہے، اور یہ زلزلہ بھی واقع ہوگا نفخ اولا میں. تو تزحلو اور تزاؤ یہ اپنے حقیقی معنی میں ہوں گے کہ نفخ اولا کے وقت تزحل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی وہ اپنا بچہ جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو چھوڑ کے بھاگے گی، اور ہر حمل والی حمل گرا دے گی. تو یہ کیا ہے؟ نفخ اولا کا زلزلہ ہے، جس کو اذا زلزلت الارض زلزالہا. اسی طرح سورۃ الحاقہ آیت نمبر 14 اور 15 میں، اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 64 میں اس کو بیان کیا گیا. بہرحال یہ پہلی توجیہ جو اکثر مفسرین نے لی وہ یہی ہے کہ زلزلہ سے مراد نفخ اولا کے وقت کا زلزلہ ہے. لیکن اس پر اشکال ہے کہ حدیث آپ کے حاشیے پہ موجود ہے بخاری شریف کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. فیقول اخرج باس النار، کالا وما باس النار، تو فرمایا جہنمیوں کو سائڈ پہ نکالو. اور کتنے ہوں گے وہ جہنمی؟ من کل الفن تسعمائۃ وتسعۃ وتسعین، ہر لاکھ آدمی سے ایک جنت کا، باقی سب جہنم والے، سب جہنم والے. تو فَإِنَّهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنكُمْ رَجُلًا، تم میں سے ایک آدمی جائے گا جہنم میں، اور باقی یہ روس، چائنا اور یورپ شورپ، من یاجوج و ماجوج الفا، باقی سارے وہی ہوں گے یہ یاجوج ماجوج والے. اس حدیث پر اشکال ہے. منکرین حدیث نے بھی اس پہ بہت چاں کی ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلہ وقوع قیامت کے بعد ہوگا، کیونکہ جہنمیوں کو الگ کب کیا جائے گا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی. وقوع قیامت کے بعد کا زلزلہ ہے. تو اب اس پہ اشکال ہے کہ وقوع قیامت کے بعد وہ کون سی حمل والی ہوگی جو حمل گرائے گی، یا کون سی مرضعہ ہوگی جو بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی.
تو یہ بعد وقوع قیامت کے یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد یہ منطبق نہیں ہوتا، جبکہ وہاں کوئی مرضیہ نہیں، کوئی ذات حمل نہیں، وہ کیسے بھاگے گی؟ تو انہوں نے اس روایت پہ بہت زیادہ لے دے کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زلزلہ یہ نفخہ اولا والا ہے۔ قرآن پاک میں جو زلزلہ ہے یہ کیا ہے؟ نفخہ اولا والا ہے۔ اور جو حدیث میں بات آئی تو حدیث میں تمثیل ذکر کی گئی ہے اور اس وقت کی شدت کی کہ جب جہنمیوں کو الگ کیا جائے گا تو اس واقعہ کو تمثیلاً ذکر کیا گیا کہ بالفرض وہ اتنا ہولناک واقعہ ہوگا کہ اگر وہاں کوئی حمل والی ہو تو وہ حمل گرا دے، دودھ پلانے والی ہو تو وہ بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو قرآن کریم کا زلزلہ یہاں نفخہ اولا والا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور یہ آیت اپنی حقیقت پہ ہے۔ اور جو حدیث ہے اس میں اس خاص حادثہ اور خاص واقعہ کی شدت کو بطور تمثیل کے بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ کچھ تو یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، اور اس سے نبی کریم علیہ السلام نے اسی آیت کو بطور استشہاد کے پیش کیا۔ اس آیت کا موقع نہیں بتایا کہ یہ آیت ہے ہی اس موقع کے لیے، یہ استشہاد نبوی ہے، اور اس استشہاد پر کئی نظائر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم علیہ السلام اپنی بات کا استشہاد شاید لاتے ہیں، تو وہ استشہاد کا جو واقعہ ہے وہ جدا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے زلزلہ والا یہ جدا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حدیث میں بھی کوئی اعتراض نہیں اور قرآن پاک پر بھی کوئی اعتراض تب بنا ہے کہ ہمارے مفسرین سے ایک لفظش ہوئی، انہوں نے ان دونوں واقعات کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ان دونوں واقعات کو کیا کیا؟ جوڑنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے بھی جوڑنے کی یعنی تفسیر میں لائے، حالانکہ یہ تفسیر نہیں اس آیت کی، اس آیت سے اس الگ واقعہ پر استشہاد کرنا مقصد ہے۔ اگر سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں سمجھے تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال حدیث بھی ٹھیک ہے اور آیت بھی اپنے مقام پہ صحیح ہے۔ غلطی بیان کرنے والوں کی ہے، انہوں نے گڑبڑ کیا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت ہولناک ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن دیکھو گے، کس چیز کو دیکھو گے؟ یوم ترونہا، ہا ضمیر کدھر جائے گی؟ زلزلہ کی طرف۔ جس دن دیکھو گے اس زلزلہ کو، یعنی وہ زلزلہ آئے گا تمہارے ہیبت اور دہشت کے، یہ عبارت ساتھ ملانی ہے، مارے ہیبت اور دہشت کے، تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہر مرضعہ، ہر مرضعہ۔ مرضعہ کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی۔ بعد نے ایک فرق کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ صفات جو مؤنث کے ساتھ خاص ہیں تو وہ بصورت تذکیر ذکر کی جاتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جو خاص بالمؤنث ہیں وہ بصورت تذکیر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس پہ کئی لطائف بھی ہیں۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو حائض لفظ ہے تو یہ تو مذکر ہے، تو مرد کو حیض آتا ہے؟ تو جہاں حیضہ کیوں نہیں؟ وہ اچھے بھلے 2 سال والے مفتی تھے، کہتے ہاں اشکال تو ہے۔ میں نے کہا اشکال چھوڑ، تجھے کبھی آئے؟
حامل، حاملہ مرد ہوتا ہے عورت، تو وہ کیا بولیں گے؟ حاملہ یا حامل؟ حامل، حائض، حامل، اس طرح اور قیاس کر لو۔ یہاں کیا ذکر کیا؟ مرضعہ، مرضعن نہیں، مرضعہ۔ بعض حضرات نے ایک لطیف فرق کیا کہ مرضع دودھ پلانے والی اور مرضعہ جو دودھ پلا رہی ہے، اس بالفعل دودھ پلانے والی اس وقت پلا رہی ہوگی۔ اسی طرح حامل، حمل والی، اور ذات حمل جو اس وقت حمل اٹھائے ہوئے ہے قریب الولادت، اور پیٹ میں رکھے ہوئے ہے قریب الولادت۔ یہ بعد نے فرق کیا ہے، واللہ عالم۔ تو کل مرضعۃ عما سے مراد وہ بچہ، ارضعت جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ بچہ اس کو بھول جائے گی۔ اس کی تخصیص کیوں کی؟ کہ دوران ارضاء، دودھ پلانے کے دوران ماں کو بچہ سے محبت شدید ہوتی ہے، سخت محبت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں، اور دوسرا اس بچے کا سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ جب بچہ دوران ارضاء دودھ پلانے کی حالت ہوتی ہے تو اس کا سہارا ظاہری صرف ماں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو ایسی حالت میں جب محبت بھی ہے اور بچے کی ضرورت بھی صرف ماں ہے، تو ایسی حالت میں بھی ماں بچے کو بھول جائے گی۔ وہ ایسا ہولناک زلزلہ ہوگا اور شدت ہوگی، وہ بھول جائے گی۔ بتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی، جن دے گی نہیں منع کرنا، تضع گرا دے گی، نیچے ساتھ ملانا ہے قبل از وقت، کیونکہ وقت پہ تو اب بھی یضعنا حملہن، یضعنا حملہن، حمل وضع ہو رہا ہے تو بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ آگے آ جائیں بھائی، اپنی جگہ پہ جائیں۔ روزانہ لیٹ تو آتا ہے لیکن آپ کو کہتے کچھ نہیں۔ یہ اصل ولی اللہ آدمی ہے۔ بتضع کل ذات حمل حملہا، کیا عرض کر رہا تھا؟ قبل از وقت، یہ ساتھ ملانا ہوگا۔ گرا دے گی ہر حمل والی حمل اپنا، وتری الناس سکارا، اور دیکھے گا تو لوگوں کو سکارا۔ سکارا سکرن سے، سکارا سکرن جیسے کسلان، کسالہ، سکران، سکرن حالت نشا میں۔ وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا، حالانکہ نہیں ہوں گے واقع میں، نہیں ہوں گے واقع میں، وہ نشا کے اندر، واقعتاً وہ نشا میں نہیں ہوں گے۔ یہاں سمجھ لو ضابطہ حقیقت اور مجاز کا۔ ایک ضابطہ ہے، ایک چیز کی حقیقت ہے، اور کیا ہے؟ مجاز۔ حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس کی نفی نہیں ہو سکتی، اور مجاز کسی چیز کا وہ ہوتا ہے کہ مجاز کی نفی اس چیز سے ہو سکتی ہے۔ حقیقت اور مجاز کا یہ فرق ذہن میں رکھو کہ حقیقت شے کی اس شے سے نفی نہیں ہوتی، اور جو مجاز ہے مجاز کی اس شے سے نفی ہو سکتی ہے۔ مثلا زید شیر ہے، تو شیر مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ مجاز۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں زید شیر نہیں، زید شیر نہیں، اور یہ کہ زید انسان ہے یہ حقیقت ہے۔ اب یہ کہ زید انسان نہیں،
یہ حقیقت کی نفی نہیں ہوگی، اگر نہیں تو پھر وہ مجاز کی طرف چلا جائے گا۔ تو حقیقت وہی ہے کہ جس کی چیز سے نفی نہ ہو سکے، جیسے جبریل بشر بن کے آیا اور جبریل بشر نہیں، فتمثل لہا بشرن سویا، بشر کا اطلاق ہوا مجازن، اور یہ جبریل بشر نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ آپ کی بشریت کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے لیے بشریت حقیقی ہے، اور جبریل کے لیے جو بشریت ہے وہ مجازی ہے۔ اسی طرح جہاں پر بھی حقیقت ہوگی تو حقیقت کی نفی نہیں ہو سکتی، اور جو مجاز ہے مجاز کی نفی ہو سکتی ہے، جیسے جہاں پر ہے کہ دیکھے گا تو لوگوں کو کس میں، سکارا، نشا میں۔ اب یہ نشا مجازی ہے، اگر یہ نشا حقیقی ہوتا تو وما ہم بے سکارا میں تعارض تھا، ادھر فرمایا نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے تو یہ تعارض نہیں بنے گا۔ دیکھے گا تو لوگوں کو حالت نشا میں، حالانکہ وہ حالت نشا میں نہیں ہوں گے، تو یہ تعارض بن جائے گا۔ اس لیے یہ سکارا مجازن کا کہا گیا کہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی نشے والا ہو، حقیقتاً کوئی نشا مشا نہیں ہوگا۔ بس اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، آگے چلو۔ اور اسی کو بیان کیا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، یہ جملہ یہی بتانے کے لیے آیا کہ وہ حقیقتاً نشا میں نہیں تھے۔ اس آیت پہ بھی ملحدین کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں تعارض ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو دیکھے گا لوگوں کو حالت نشا میں، اور پھر فرمایا وہ نشا میں نہیں ہوں گے، تو جب اس نشا میں دیکھے گا اور نشا میں نہیں ہوں گے تو اس کا کیا ماننا؟ تو میں نے کہا کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ حالت ان کی نشا والی ہوگی لیکن نشا مشا نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگی یہ حالت؟ اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، اور دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے لگیں گے ایسے گویا کہ وہ نشا والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔